ایک اور سلوات بھیجیے محمد بھائی۔ تو کفر کل کی ڈھال میں ایمان کل کا وار، تو کفر کل کی ڈھال میں ایمان کل کا وار، دوزخ کے راستے کا مسافر ہے تو کہ میں، دوزخ کے راستے کا مسافر ہے تو کہ میں، تو پیرو یزید میں نوکر حسین کا، تو پیرو یزید میں نوکر حسین کا، سچ سچ بتا کہ اصل میں کافر ہے تو کہ میں، تو پیرو یزید میں نوکر حسین کا۔ ایک اور سلوات دیجیے محمد بھائی۔ علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، در شاہ نجف کو چھوڑ دیں جنت کے بدلے میں، در شاہ نجف کو چھوڑ دیں جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ یہ مطلب تین چار شعر پڑھے دیتے ہیں تبرکن پہ۔ اللہ پہ ایمان جو پختہ نہیں رکھتا، اللہ پہ ایمان جو پختہ نہیں رکھتا، وہ دین سے اسلام سے رشتہ نہیں رکھتا۔ اور مطلع ثانی وہاں دیکھیں کہ جو معرفت نہج بلاغہ نہیں رکھتا، جو معرفت نہج بلاغہ نہیں رکھتا، نظروں میں وہ اللہ کا چہرہ نہیں رکھتا۔ جو معرفت نہج بلاغہ نہیں رکھتا، نظروں میں وہ اللہ کا چہرہ نہیں رکھتا۔ اور آ جاتی ہے بو بھی جو اگر بغض علی کی، آ جاتی ہے بو بھی جو اگر بغض علی کی، میں زیر بحث ایسا مقدمہ نہیں رکھتا۔ آ جاتی ہے بو بھی جو اگر بغض علی کی، میں زیر بحث ایسا مقدمہ نہیں رکھتا۔ اور شبیر کے لہجے سے اونچا کرے لہجہ، شبیر کے لہجے سے جو اونچا کرے لہجہ، عباس پھر اس شخص کو زندہ نہیں رکھتا۔ شبیر کے لہجے سے جو، شبیر کے لہجے سے جو اونچا کرے لہجہ، عباس پھر اس شخص کو زندہ نہیں رکھتا۔ اور نقطہ بھی دیکھیں کہ اوصاف حمیدہ ہیں نظر ذات علی میں، اوصاف حمیدہ ہیں نظر ذات علی میں، اللہ خود اپنا کوئی چہرہ نہیں رکھتا۔ اوصاف حمیدہ ہیں نظر ذات علی میں، اللہ خود اپنا کوئی چہرہ نہیں رکھتا۔ درخواست کر رہا ہوں خطیب اہل بیت مولانا انور حسین صاحب سے۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا أبا القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات برادران ایمانی اور دوستداران عزیز، خالق ارض و سما وہ معبود حقیقی کہ جس نے ساری کائنات کو خلق کیا، جس نے شمس و قمر کی قندیلیں، بہتے ہوئے دریاؤں، ہواؤں، فضاؤں کو پیدا کیا، وہ معبود حقیقی اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور میرے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور ان میں جو صاحبان امر قرار دیے گئے ہیں ان کی اطاعت کرو. یعنی اللہ ایمان لانے والوں سے خطاب کر رہا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں انہی پر میری اطاعت، میرے رسول کی اطاعت اور الہم کی اطاعت باقی. تو اللہ ایمان لانے کے بعد اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے کہ جو حکم اللہ نے دیا اس کے اوپر عمل کرنا، جیسے نبی نے کیا اس طرح سے ہمیں عمل کرنا ہے. رسول مکے میں 40 سال تک کے خاموش رہے، اپنے سینے میں قوانین الہی موجود ہونے کے باوجود رسول اللہ نے قوانین اسلامی کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا، اس لیے کہ کوئی محافظ نہ تھا. جب محافظ آیا تو قانون دنیا کے سامنے پیش کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون بنانے والا اللہ ہے اور رسول اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ قانون جو اللہ نے بنا دیے ہیں ان قوانین کو پیش کرے. اولی الامر کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ قانون الہی کی حفاظت کرے. صلوات بھیجے محمد. چنانچہ رسول اللہ نے مکے میں 13 سال تک کے تبلیغ کی اور لوگوں کو قوانین الہی سمجھاتے رہے. پھر پیغمبر کو حکم ہوا کہ اب آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینے تشریف لے جائیں. ہجرت کا حکم پیغمبر کو ہوا تو پیغمبر نے جناب امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا اور ارشاد فرمایا یا علی، مجھے حکم ہوا ہے کہ مکہ چھوڑ کے مدینے میں تشریف لے جائے.
اور تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ جناب امیر نے ایک ہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرے بستر پر سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہ علی کا سوال ہے کہ یا علی نے سوال کیا کہ میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ یہ جملے خود بتا رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب بھی وہ شخصیت ہیں کہ رسول کی حیات کے لیے سوچ رہے ہیں کہ آپ کی جان محفوظ رہے گی کہ نہیں۔ رسول اللہ نے کہا بے شک اگر تم میرے بستر پر سو جاؤ گے تو میری جان بچ جائے گی، محافظ حفاظت ہے۔ غور کریں علی کے جملے کیا ہیں کہ رسول کی جان بچ جائے گی، رسول کی زندگی کی فکر۔ اور مسلمانوں کا کیا خیال تھا کہ جیسے ہی احد میں حالات خراب ہوئے تو رسول کو اکیلا چھوڑ کے نکل گئے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ مختصر آپ کی خدمت میں خاکہ پیش کرنا ہے۔ تو جناب امیر نے جب یہ جملہ کہا اور رسول اللہ نے کہا کہ تم سو جاؤ اور میری جان محفوظ ہو جائے گی۔ اب اس میں علامہ شبلی نعمانی نے بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ نے خالی حضرت علی سے نہیں کہا، بتایا ہجرت کا واقعہ، بلکہ اپنے سسرے سے بھی بیان کر دیا، اور سالیوں نے بھی ان کو راہ کے لیے، راستے کے لیے ٹفن تیار کر کے دیا۔ اب کیا ٹفن میں تھا یہ تو سالی جانے، دولہا بھائی جانے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ لگے یہ سب روایات جو ہیں وہ تمام تاریخ میں جو پائے لکھتے ہیں آپ کا ہاتھ ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہی پیغمبر نے بیان کیا اور کہا تم میرے بستر پر آرام کرو۔ کہ رسول اللہ تبلیغ رسالت کرنے سے پہلے امین تھے کہ نہیں تھے؟ کہا بے شک امین بھی کہتے تھے سب کفار اور صادق بھی کہتے تھے۔ تو صادق و امین کہتے تھے۔ رسول اللہ نے جب اعلان کیا ہے رسالت کا تو کیا سب نے کہا کہ بس بس اب آپ اپنا جو ہے میرا سامان وامان دیجئے اور اب ہم آپ کے پاس نہیں رکھائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ کے اعلان رسالت کے بعد بھی کفار قریش اپنا مال پیغمبری کے پاس چھوڑے رہے۔ تو رسول اللہ کو چاہیے کیا تھا؟ یہی تو چاہیے تھا کہ خود تو مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہے ہیں، یہ جو کفار کا مال رکھا ہوا ہے وہ کسی دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیتے۔ ارے کہیں نہ صحیح اپنے سسرائی کیا رکھا دیتے؟ رسول کہیں گے انہیں کیا رکھا دیتے؟ ارے جو میری بیٹی کا حق نہ مار دے، ایک صلوات بھیجے محمد جو میری بیٹی کا حق نہ چھوڑے گا وہ کیا تو سسرائی کہنا۔ پیغمبر نے علی کو بستر پر سلایا اور کفار کا مال بھی علی کے حوالے کر کے بتا دیا کہ جیسا امین میں ہوں ویسے ہی امین علی ہے۔ بستر پر رسول کے علی سو رہے ہیں، چاروں طرف سے کفار قریش نے گھیر لیا، علی بستر پر سو رہے ہیں۔ ابھی جھانک جھانک کے دیکھ رہے کون سو رہا ہے؟ رسول سو رہے ہیں۔ کون سو رہا ہے؟ رسول سو رہے ہیں۔ رات بھر کفار قریش علی کو رسول سمجھتے رہے کہ چادر اوڑھے علی تو کفار علی کو رسول سمجھے، اور جب علی چادر ہٹا دے
تو نصیری خدا سمجھے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل علی بستر پر سو رہے ہیں. رسول مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. رسول نے خاک اٹھائی, سورہ یاسین کی چند آیتوں کو دم کیا اور کفار کی طرف پھینک دیا. رسول نکل گئے, کفار نہ دیکھ سکے. یہ خبر ماتا جی کو ہو گئی. انہی نے جمل میں کیا کیا, خاک لے کے سورہ یاسین کی چند آیتیں, کیا پوری سورہ یاسین پڑھ کے جب علی کے لشکر کی طرف پھینکا تو جو نہیں بھی دکھ رہا تھا وہ بھی دکھنے لگا. صلوات بھیجے محمد و آل تو رسول مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. پیغمبر کو آہٹ محسوس ہوئی تو پیغمبر کو گمان یہ ہوا کہ کوئی مشرک تو نہیں ہے. یہاں پر فرنگی محل کے مولانا لکھتے ہیں کہ رسول کا گمان نہیں ہے, رسول کا گمان یقین ہے. رسول کا گمان نہیں, رسول کا گمان یقین ہے. اب جو رسول کو گمان ہوا کہ کوئی مشرک تو نہیں ہے, اب جو دکھ جائے اسے مشرک سمجھنا, مسلمان نہ سمجھنا. صلوات بھیجے محمد و آل اب مڑ کے جو رسول کو گمان ہوا کوئی مشرک تو نہیں ہے, اب جو مڑ کے دیکھا تو توجہ فرمائے, رسول اللہ اپنے ساتھ لے گئے تو چھوڑ جاتے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل رسول اپنے ساتھ لے گئے. کیوں لے گئے بھی سنیں گے. رسول غار میں پہنچے, ادھر کفار قریش تعقب کرتے ہوئے ادھر سے گزرے. انہیں نے دیکھا ارے یہ تو قحافہ کے بیٹے کے پیروں کے نشان ہیں. بھئی ان کفار کو ان کے فوٹ پرنٹس کیسے معلوم. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ تو قحافہ کے بیٹے کے پیروں کا نشان ہے. آج بھی آپ دیکھیں جب کوئی کرائم کر کے جاتا ہے, کہا اس نے مرڈر کیا, کہا چاقو یا پستول یا جو بھی ہوتی ہے, پولیس جو ہے وہ اس کو رکھتی ہے, معلوم کرتی ہے کیا فنگر پرنٹس دیکھے جاتے ہیں. اور جب کرمنل پکڑا جاتا ہے تو اس کو ملاتے ہیں. اگر مل گیا تو کرمنل ہے. توجہ فرمائیں, یعنی ایک یہاں ایک وہاں تبھی تو ملایا, جب پکڑ کے لائے تو ملایا. ذرا غور کریں, یہ آگے کہنا کہ یہ قحافہ کے بیٹے کے پیروں کا نشان ہے, اس کا مطلب یہ ہے ایک پیروں کا نشان چھوڑ کے آئے تھے, دوسرے یہاں مل گئے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ظاہر ہے کہ اور مختصر کیا, پیغمبر خدا ختمی مرتبہ غار میں تشریف لے گئے. یہ بھی وہاں تھے, پہنچ گئے. اب ظاہر ہے کہ غار میں یار غار تھے, یار غار. غور کریں, بڑی حمد و ثنا کی جاتی ہے کہ وہ تو رسول اللہ کے یار غار تھے. ہم
وہاں یہ یار کے غار میں بچھو نے کاٹ لیا. اب جو یہ یار تھے وہ گریہ ازاری کرنے لگے. اس کا مطلب رونا بدعت نہیں ہے. ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد. اب جو بچھو نے کاٹا تو گریہ ازاری کرنے لگے. رسول اللہ نے لعاب دہن نکالا اور لگا دیا, ٹھنڈے ہو گئے. اب اس میں بھی ان کی تعریفیں نکالنے لگتے ہیں. دیکھیے رسول اللہ نے ان کے تو پیر میں لگایا لعاب دہن, حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا. اب فضیلت کس کی ہوئی؟ میں بیوقوف ہوگا کس کی ہوئی سمجھو تو. ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد. بھائی خیبر میں علی کے آنکھوں میں لگایا لعاب دہن, اور غار میں ان کے لگایا گیا لعاب دہن. اہمیت کس کی ہے؟ سمجھ کا پھیر ہے. آپ نے ایک مشرک کے سامنے قرآن پیش کیا تو وہ آنکھوں سے لگائے گا, وہ پیری میں تو لگائے گا, پیروں سے روندے گا نا. اور کسی مومن کے سامنے قرآن پیش کیجئے تو وہ آنکھوں سے لگائے گا. ہمارے لعاب دہن رسول کیا احترام علی نے کیا, افضلیت ان کی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بہرحال وہاں اب یہاں روئے, غار میں روئے. بچھو نے کاٹ لیا تھا. معقولہ ہے بچھو کا کاٹا روئے اور سانپ کا کاٹا سوئے. آپ خواہ کہ بچھو کاٹے گا روئے گا نہیں روئے گا. سانپ کا کاٹا سوئے اور بچھو کا کاٹا روئے. ہمیں بچھو کے علاوہ سانپ کاٹ لیتا قصہ ہی تمام ہوتا. نہ شورا ہوتی, نہ وصیت ہوتی, نہ سقیفہ ہوتی. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہی قصہ تمام ہو گیا تھا, مگر بچھو نے کاٹ لیا. یہاں جناب امیر حضرت علی علیہ السلام بستر پر آرام فرما رہے. رات بھر کفار اس میں رہے کہ رسول سو رہے ہیں. صبح نمودار ہوئی, علی نے جو ایک مرتبہ چادر پلٹی تو کہا ایک ہی سوال کیا, محمد کہاں ہے؟ یہ علی سے کہا محمد کہاں ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب سے کہا محمد کہاں ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ میرا مال کہاں ہے. یہ جملہ کہنا کہ محمد کہاں ہے, مال کہاں ہے نہ پوچھنا, خود اس بات کی دلیل ہے کہ کفار و مشرکین بھی علی کو ویسا ہی امین مانتے تھے جیسے نبی تھے. غور تو کرو, کفار تب تو علی کو نبی جیسا مانے, اور تم کیسی باتیں کرتے ہو. حضرت علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا تم میرے حوالے کر گئے تھے؟ وہ سب گفتگو ہوئی. ہر ایک کمال لو, یہ تم اپنی گٹھری لو جاؤ, یہ پوٹلی اپنی لو چلو. جو مال تھا رسول اللہ کے پاس کفار کا, سب کو ایک ایک کو تقسیم کیا. چیلنج ہے تاریخ اسلام میں کوئی لا کے دکھائے مذہب بدل دوں گا کہ جناب امیر حضرت علی ابن ابی طالب نے سب کا مال پہنچایا. تاریخ میں کوئی لا کے دکھا دے کہ کسی ایک کافر نے یہ کہا ہو کہ 1 درہم اس میں کم ہے. اب سمجھے, محمد کے بعد محمد جیسا کون ہو جو مال میں بھی, مال جو ہو اس میں بھی امین ہو, اور جو
صداقت میں بھی ویسا ہی امین ہو کہ جیسے رسول ہیں. ایک صلوات جو محمد و آل محمد. اور کہنے غار میں روتے روتے رہے اور پیغمبر خدا ختمی مرتبہ مکے سے مدینے تشریف لے گئے. رسول مکہ چھوڑ کر کے مدینے کا سفر کیوں اختیار کر رہے تھے؟ کیونکہ پیغمبر کو یقین ہو گیا تھا کہ اب سوائے جنگ کے اور کچھ نہ ہوگا. اس لیے پیغمبر نے مکہ چھوڑ کے مدینے کا سفر اختیار کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ رسول ملک چاہتے تھے، رسول مال چاہتے تھے، رسول ہمارا حاکم بننا چاہتے تھے اور ہم نے یہ نہ ہونے دیا اس لیے یہاں جنگ ہوئی. رسول نے مکہ چھوڑ کے مدینے اسی لیے مدینے کا سفر اختیار کیا تاکہ دنیا اسلام کو سمجھے کہ اسلام اور اسلام کی حقیقت کیا. پیغمبر نے مکہ چھوڑا، مدینے سفر اختیار اس لیے کیا کہ دنیا سمجھے اسلام یہ ہے کہ اسلام حملے کا مذہب نہیں ہے، دفاع جنگ کا نام اسلام ہے. اب تاریخ اسلام میں دیکھو، مکے والوں نے مدینے پر حملہ کیا تو جارے کون ہوئے؟ ایک صلوات جو محمد و آل محمد. وہاں رسول جا کے تبلیغ کرنا شروع کرتے مکے میں. مکے سے مدینے آئے اور مدینے میں تبلیغ شروع کی، وفود بھیجنا شروع کیے، ڈیلیگیشن بھیجنا شروع کیے. پرسکون طریقے سے تبلیغ ہو رہی تھی. ابو سفیان سے یہ نہ دیکھا گیا کہ رسول پرسکون طریقے سے دنیا کے سامنے اسلام کو پیش کریں. اس نے طے کیا کہ ہم مکے والے مدینے پر چڑھائی کریں گے. رسول اللہ کو بھی علم ہوا تو آپ نے ایک کانفرنس کی. تاریخ اسلام میں یہ پہلی کانفرنس ہے جب رسول نے رسول اللہ نے ایک کانفرنس کی. اور اس کانفرنس میں کتنے لوگ تھے؟ لیکن تاریخ اسلام میں سب سے پہلی جو جنگ ہوئی ہے جنگ بدر، اس میں 313 مسلمان تھے. تو جو رسول نے مدینے میں کانفرنس کی اس میں کتنے لوگ تھے؟ سارے مسلمان جمع ہو گئے اور آپ نے ان مسلمانوں کے سامنے ایک بات یہ پیش کی کہ مجھے خبر ملی ہے کہ مکے والے مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں. بولو تمہارا کیا مشورہ ہے، بولو تمہاری رائے کیا ہے. رسول اللہ نے اسلام شروع کیا ذی العشیرہ میں، نہ کہیں کسی سے مشورہ ہی نہ لیا. مکے میں یہ مدینے میں کیوں مشورے ہو رہے ہیں؟ ایک صلوات ہے محمد و آل محمد. معلوم نہیں کہ مدینے میں کیا ہوگا، اس لیے پہلے ہی سے بتائے دیتا ہوں. پہلی کانفرنس تھی جس میں رسول نے کہا مکے والے مدینے پر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں، بولو تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا مشورہ کیا ہے. سارے مسلمانوں نے ایک مشورہ دیا. ایک مشورہ کیا دیا کہ یا رسول اللہ ان مکے والوں کو مدینے میں آنے دیجئے
اور اس کے بعد جب یہ مدینے میں آ جائیں گے تو ہم ان کو گلیوں میں خوب قاعدے سے ٹھوکیں گے. ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد. مکے والے مدینے میں آ جائیں گے تو گلیوں میں ان سے ہم جنگ کریں گے. گلیوں میں. رسول اللہ نے سن لیا. 312 لوگوں نے ایک جملے پر ذرا غور فرمائے. 312 مسلمانوں کا مشورہ کیا ہے کہ جنگ ہو اور گلیوں میں ہو. یہی ہے نا مشورہ. 313 میں 312 کا یہ تھا کہ جنگ گلیوں میں ہوگی. تو اب کانفرنس جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے تھی. اور رسول اللہ کہتے کہ بھئی اب تو اجماع ہو گیا ہے, اب ضرورت کیا ہے, اب تو گلیوں میں جنگ ہو. پیغمبر نے کہا کوئی اور بھی مشورہ دے گا. یہ جملہ پیغمبر کا صبح قیامت تک کے لیے حجت ہے کہ رسول اللہ نے 313 میں 312 کے مشورے کے باوجود یہ کہا کوئی اور بھی مشورہ دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کو اجماع پر کوئی یقین و بھروسہ نہیں ہے. ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد. کانفرنس اب تمام ہو گئی اس لیے کہ رائے دے دیے 313 میں. 312 میں کوئی اور مشورہ دینا چاہتا. ایک ہی شخصیت تھی, کھڑے ہوئے. وہ کون تھے؟ کہ وہ تو جناب امیر حضرت علی ابن ابی طالب تھے. علی نے کہا یا رسول اللہ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. کہا آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ. علی نے کہا جنگ گلیوں میں نہیں ہوگی, جنگ میدان میں ہوگی. توجہ فرمائے. اب رسول کے سامنے 312 کا مشورہ ہے گلیوں میں, اور ایک کی رائے یہ ہے کہ میدان میں. اگر پیغمبر گلیوں کو قبول کر لیں تو اصحاب کی مانو, اور اگر رسول میدان میں گئے مشورے کو قبول کریں تو بھی علی کی مانو. رسول نے میدان کے مشورے کو قبول کر کے بتا دیا کہ علی اگر اجماع کے خلاف ہو تو اجماع کی نہ سننا, علی کی سننا. ایک صلوات بھیجو محمد و آل ارے مدینے ہی میں رسول نے فیصلہ کر دیا کہ میں گلیوں کو نہیں قبول کرنے کا, میں میدان کو قبول کرنے کو. غور کرو, تم گلیوں میں پڑے ہو, رسول میدان کو پسند کرتے ہیں. بس یہی ہم میں تم میں فرق ہے. تم گلیوں والے مسلمان ہو, ہم غدیر والے مسلمان ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. گلیوں میں. اور رسول اللہ نے جنگ ہوئی. یہ پہلی جنگ ہے جنگ احد. اس میں جتنے سب نے قتل کیے اتنے علی نے تنہا ایسوں کو قتل کیا. آپ غور کریں کہ اگر یہ جنگ معاذ اللہ نہ فتح ہوتی تو اسلام یہی ختم ہو گیا تھا, یہی ختم ہو گیا تھا.
تو اسلام کو، دین کو، شریعت کو پھر سے حیات نو اگر کسی نے بخشی ہے تو وہ ہے حیدر کرار، غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بدر میں علی نے حیات نو اسلام کو بخشی، اور حسین نے کربلا میں ایک نئی زندگی اسلام کو عطا کی۔ عزاداران مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو زندہ کیا ہے کربلا کے میدان، ایک ایسی قربانیاں پیش کی۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک وقت وہ آ گیا کہ زہرا کا لال حل من ناصر ینصرنا کی صدائیں بلند کر، ہے کوئی ایسا جو میری مدد کرے، ہے کوئی ایسا جو میری نصرت کرے؟ کوئی ناصر نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ خیام حسینی سے گریہ و زاری کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، ارشاد فرماتے ہیں بہن زینب ابھی تو حسین زندہ ہے، یہ گریہ و زاری کا سبب کیا ہے؟ کہ بھیا آپ نے جو حل من ناصر کی صدا بلند کی، اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا۔ آقا حسین فرماتے ہیں لاؤ میرے لال کو مجھے دے دو، میں اسے پانی پلا لاؤں، شاید کسی کو ترس آ جائے۔ حسین علی اصغر کو ہاتھوں پر لیے ہوئے ایک بلندی پر تشریف لے گئے اور ارشاد فرماتے ہیں الیکم و شام، تمہارے زوم ناقص میں معاذ اللہ میں خطا کار ہوں۔ 6 مہینے کے بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ اس کو ایک قطرہ آپ پلا دو، ارے اس کی ماں کا دودھ تک خشک ہو گیا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا کوئی جواب نہ ملا، تو حسین ابن علی نے جلتی ہوئی ریت پر علی اصغر کو لٹا دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا؟ نہیں نہیں، تم میں سے کوئی آئے میرے شیرخوار کو لے جائے، سیر و سیراب کر کے پھر واپس کر دے۔ تو کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا، پھر حسین نے علی اصغر کو اپنے آغوش میں یہاں پر وسیع محمد صاحب قبلہ نے پیاسا شیرخوار میں لکھا ہے کہ علی اصغر کی غدیری شان جیسے رسول نے علی کی بازو کو پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، اسی طرح رسول حسین نے علی اصغر کو بلند کر کے اتنا بلند کیا کہ بغل کی سفیدی نمودار ہو گئی، اور ارشاد فرمایا کہ میرے لال بیٹا علی اصغر تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، ارے اپنی پیاس کو ظاہر کر دو۔ اصغر نے سوکھی ہوئی زبان، ارے پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ فوج یزید میں ایک تلاطم پیدا ہو گیا، گھوڑے زمین پر ٹاپے مارنے لگے۔ عزاداروں پھر حسین نے پھر آغوش میں اپنے علی اصغر کو لیا۔ عزاداروں بیسا عمر سعد کہتا ہے این حرملہ تا کلام الحسین، ارے حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حرملہ فوجوں کو چیرتا ہوا سامنے آیا، لوشیوں تیر چلے سے چلا، ارے اصغر کے گلے بنائی، فاطمہ کے کلیجے پہ پڑا ہوگا۔ فانقلب السبیل علی ید الامام، ارے بچہ امام کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ حسین نے تیر گلے سے نکالا، خون چلوں میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان کانپ اٹھا۔ آقا میرے سینے میں اتنی طاقت نہیں کہ میں علی اصغر کے خون کو برداشت کر سکوں۔ ایک مرتبہ آقا حسین نے زمین کی طرف اشارہ کیا، زمین کانپنے لگی۔ آقا ارے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں خون علی اصغر کو برداشت کر سکوں۔ حسین ابن علی نے اپنے چہرے پر ملا، انکار آسماں کو ہے،
ارے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے حسین در خیمہ پائے، 7 چکر کیے، در خیمہ پائے، آواز رباب، ارے اپنے شیر خار کو لے جاؤ۔ رباب سے پہلے سکینہ دوڑ پڑی، اے بابا، ارے بھیا علی اصغر کو سیراب کر رہا ہے، ہمارے لیے کوئی پانی کی سبیل نہ کی۔ حسین نے ابا کا دامن پلٹا۔ ام رباب فرماتی ہیں، اے میرے لال، اے بیٹا علی اصغر، کیا تمہارے 9 سال کے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں؟